رجب بٹ نے جو ویڈیو میں نے اس کی دیکھی ہے، اس نے یزید کی جد کو برا بلا کہا ہے اور لعنت کے الفاظ بولے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یزید کی جد میں کون ہے۔ یزید کی جد میں ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ یزید کی جد میں ابو سفیان کی بیوی ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یزید کی جد میں ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ کے بھائی عنبسہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کتنی روایات کے راوی ہیں۔ اور یزید کی جد میں ہے یزید کی پھپھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب آپ دیکھ لیں کہ اس نے انڈائریکٹ کن کن کو ٹارگٹ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو، آپ کی عزت کو ٹارگٹ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ٹارگٹ کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھپھا ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جد کا لفظ ننہال اور ددیال دونوں پہ بولا جاتا ہے۔ سمجھ میں آگے؟ تو کیا نعوذ باللہ انڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جد میں نہیں آ رہے؟ جد میں وہی ہوتے ہیں نا جو اوپر بڑے ہیں سارے جتنے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھپھا ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو انتہائی خباثت کی ہے اس نے، انتہائی گھٹیا لفظ بولے ہیں، انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ ہم اس کو بالکل ڈنکے کی چور پہ کنڈیم کرتے ہیں۔ اور میں نے کل سبق میں بھی یہ آپ کو بتایا تھا، جب عنبسہ بن ابی سفیان، اشارتاً میں نے ذکر کیا تھا، عنبسہ بن ابی سفیان کا ذکر آیا تو میں نے کہا یہ ہے یزید کی جد، جس پہ یہ گلی کے کیڑے مکوڑے جناب اٹھ کے لعنتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ سمجھ میں آئی بات حضرت صاحب؟ تو یزید کی جد بہت اوپر ہے، بہت اونچی ہے یزید کی جد۔ آگے یزید کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں الگ ایک موضوع ہے، ٹھیک ہے، کہ یزید کے اعمال کیسے تھے، یا یزید کے ذمے ہم کون کون سے گناہ شامل کر سکتے ہیں۔ اور یزید کے بارے میں بھی اہل سنہ والجماعت کا موقف یہی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، لا نحبہ ولا نسبہ، نہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں نہ ہم اس کو گالی نکالتے ہیں، لیکن یزید کی جد سے ہم محبت کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔ مسئلے کی سمجھ آئی ہے حضرت صاحب؟ تو یزید کی جد کو برا بلا کہنا یہ صحابہ کی بھی گستاخی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ اور جس نے یہ گناہ کیا ہے، ظاہر ہے ہم تو لازمی کہیں گے، ہم اپیل کریں گے کہ گورنمنٹ اس پہ ایکشن لے، گورنمنٹ قانون کے مطابق اس پہ ایکشن لے، اور اگر کوئی سخت قانون نہیں ہے اس بارے میں تو قانون بنے حضرت صاحب۔ کئی معاملات کے بارے میں آئے دن قانون پاس ہوتے ہیں، اس مسئلے کے بارے میں قانون پاس نہیں ہو سکتا، صحابہ کی عزت کے بارے میں قانون پاس نہیں ہو سکتا، ہونا چاہیے اور اس پہ ایکشن ہونا چاہیے۔ اور رہی بات کہ بعض علماء نے، جن نے آپ نے کہا کہ عوام الناس اس پہ کیا ایکشن لے سکتی ہے، یا علماء نے اس کے قتل کے فتاویٰ جاری کیے ہیں، اس مسئلے میں میری رائے یہ ہے، آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ علماء بھی اس سے اختلاف کر دیں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہ کام علماء کا نہیں ہے، قتل کا فتویٰ دینا۔ یہ کام کسی عام شخص کا نہیں ہے، جا کے قتل کر دینا یا کسی بھی حد کا نفاذ کرنا، یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہے۔ یہ بلوچستان والے مسئلے میں بھی ہم نے یہ کہا تھا، یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ گورنمنٹ کے پاس، یہ اتھارٹی جج کے پاس، عدالت کے پاس۔ عدالت فیصلہ کرے اور عدالت نافذ کرے، کوئی بندہ اٹھ کے، کوئی مدرسے والا اٹھ کے، کوئی مسجد والا اٹھ کے یہ نافذ نہیں کر سکتا۔ یہ اتھارٹی ہمیں اللہ نے نہیں دی کہ ہم اٹھ کے خود نافذ کر دیں، یہ عدالت کا کام ہے۔ البتہ ہم عدالت کو توجہ دلا سکتے ہیں کہ عدالت اس پہ ایکشن لے، عدالت اس پہ نظر ثانی کرے، عدالت اس کو دیکھے۔ حضرت صاحب جو باہر پیسے لے کے جاتے ہیں ان کو تو باہر سے ہم پکڑ لیتے ہیں، اگر یہ صحابہ کی گستاخی کر کے باہر اپنا بھاگ کے چھپ گیا جا کے تو اس کو نہیں واپس لایا جا سکتا، لایا جا سکتا ہے۔ لیکن حضرت صاحب یہاں ایک میں پتے کی بات آپ کو بتا دوں کہ جب حکومتیں ایکشن نہیں لیتی اور ان مسائل کو ہلکا جانتی ہیں تو پھر عوام الناس میں سے کوئی نہ کوئی اٹھتا ہے۔ میں کسی کو ابھار نہیں رہا، میں منع کر رہا ہوں کہ کسی کو نہیں اٹھنا چاہیے، نئی قانون کو ہاتھ میں لینا چاہیے، یہ قانون کا کام ہے، گورنمنٹ کا کام ہے، ہمیں گورنمنٹ کو ہی کہنا چاہیے بار بار، لیکن گورنمنٹ یہ سوچے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر کوئی اس مسئلے میں چیز آپ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں۔ اس کے ساتھ جو اس کے دوست وغیرہ ہیں، کیا ان پہ بھی کوئی؟ ہاں صاحب، صرف دوست ہونے کی وجہ سے کسی کو نہیں پکڑا جائے گا۔ کیا آپ کہیں کہ رجب بٹ بھاگ گیا تو آپ اس کے فلاں دوست کو یہاں سے اٹھا لیں، یہاں پکڑ لیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے پہلے نمبر پہ۔ دوسری بات کہ صرف دوست اس وجہ سے کہ وہ ساتھ ہے، اگر کسی دوست نے نہیں کہی ایسی بات یا آپ کے سامنے نہیں آئی، اکیلے میں کہتے ہیں تو کہتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے اگر کسی کی بات ایسی نہیں آئی تو صرف دوست ہونے کی وجہ سے کسی اور کو نہیں پکڑا جائے گا، یہ میری رائے ہے۔ اور جی چلیں انتظار